مال تھا بہت، اب آگے گرپ کے اندر پھنس گئے، اشارے میں ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے ختم ہو جاتا ہے کہ خود پیرالیسس ہو گیا، ختم ہو گئے، تمہارے لیے بیکار، اسے لوگ لوٹتے رہتے ہیں، روک بھی نہیں پاتے۔ اللہ کا دیا ہوا جیسے تم نے اپنا سمجھا تھا، تمہیں اس صلاحیتیں بھی اس نے دی تھی کہ تم نے کما لیا، تم کماؤ اور چاہے ضرورت مندوں کے کام آئے گا، تمہارے اپنے کام آئے گا، اسے پسند کیا، اللہ فقیر مت بن جاؤ، دینے والا ہاتھ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تم اپنے لیے زینت کی چیزیں رکھو، پسند کیا ہے، لیکن یہ کچھ نہیں ہے کہ جب ضرورت پیش آئی دین کو تو پھر زکوٰۃ تو ہم دے چکے ہیں، اب تو یہ سارا مال ٹوٹل ہمارا ہے، تمہارا تو کبھی کچھ نہیں تھا، تو اللہ کا فضل تھا جو تمہارے پاس تھا، تو ضرورتیں آئے تو پھر دو۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ بات یہ ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کو خوف دلاتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 175 175 175 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے تبصرہ چل رہا تھا منافقین پر، جنگ احد کے پس منظر میں بھی واقعہ تو اسی کا چل رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف ہمیں جنگ احد کے اندر دیکھنا ہے۔ جتنی آیات ہیں وہ سب جہاں جہاں آپ کے دور میں، آپ کے حالات میں فٹ ہوتی ہیں، ہدایات آپ کو انسٹرکشنز دیتی ہیں، وہ سب آیات ان موقعوں کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، اپنے دوستوں کو خوف دلاتا ہے۔ یہ جو خوف ان کو تھا، جو یہ کہہ رہے تھے کہ مارے جائیں گے، اور لوٹ گئے، اور پھر دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے، ان سے کہا کہ اگر تم نہیں جاتے، ہمارا کہنا مانتے تو وہاں اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ جب جا رہے تھے، واپس گئے، واپس نکلے، تو ان کا پیچھا کیا جائے۔ جب وہ مکے کی طرف، ان کی فوجیں یہاں سے احد کے میدان سے جب واپس ہونے لگیں، انہوں نے ایک چوٹ پہنچائی تھی، لیکن وہ پری میچور گئے واپس، بس انہوں نے اتنا کافی سمجھا کہ اب ہم نے بدلہ لے لیا، یا اب ہم نے بہت نقصان پہنچا لیا۔ آگے جا کر انہیں ہوا احساس اس بات کا کہ جب یہ تتر بتر تھے اور ہم لوگ حاوی ہو گئے تھے، تو اس کے بعد اس فتح کو مکمل کر کے واپس ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے نقصان تو پہنچا لیا، لیکن وہ کوئی ایسی فتح بھی نہیں تھی۔ ایک بھی قیدی نہیں لے جا پائے، جنگی قیدی، کہ کسی کو قیدی بنا کر لے جاتے، یا میدان جنگ سے کچھ ہتھیار و سامان جو بھی وہاں ہوتا اس کو وہ لے جا سکتے ساتھ میں۔ جنگ بدر میں ایمان والے 70 قیدی، 70 لوگوں کو اریسٹ کر کے لائے تھے، یہ بھی اپنے گھر سے دور تھے، لیکن وہ جب ہارے ہو تو ہار وہ تھی، یہ شکست تو وہ تھی کہ جس کے اندر ان کی ایک بڑی تعداد کو اریسٹ کیا، باندھا، پھر ساتھ میں مدینے تک لے کر آئے، مدینے سے دور تھے۔ اب یہ لوگ یہ کوئی ایسی کنکلوسیو یا اسے فتح نہیں کہہ سکتے، انہوں نے نقصان تو پہنچایا کافی، جو ان لوگوں کی اپنی غلطی سے پہنچا، مسلمانوں کی، لیکن وہ کوئی فتح نہیں تھی۔ یہ تو اس سے ہی ثابت ہوتا ہے یا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی ساتھ میں نہیں لے جا سکے، اور ایک قیدی بھی نہیں لے گئے، کہ بس وہ جو کچھ بھی انہوں نے جلدی جلدی کچھ لوگوں پہ حملہ کیا، یا جو منتشر ہو گئے تھے ان لوگوں کو نقصان پہنچایا، اس کے بعد انہوں نے خیریت اسی میں سمجھی کہ بس بھاگ لیں اب یہاں سے۔ بدر میں ہار چکے تھے، یا احد میں بھی دیکھ چکے تھے کہ یہ تو نقشہ بات کو ان کی غلطی سے پلٹ گیا، خود مسلمانوں کی غلطی سے، ورنہ
شروع میں ہی بہت جلدی ہی وہ پسپا ہونے لگے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے تھے، اور یہ شکل تھی کہ وہ پھر اس کے بعد وہاں بھی ان کی ہار ہو اور شکست ہو۔ تو یہ بس ایسا ہی تھا، یہ سچویشن ایسی ہی تھی۔ یہ بالکل کلیئر ہے کہ جب ایک قیدی بھی وہ نہیں لے گئے ساتھ میں، اور کچھ بھی ساتھ میں نہیں لے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس انہوں نے خیریت اسی میں سمجھی کہ اب جو کچھ کر لیا اب نکل جائیں یہاں سے۔ آگے جا کر ابو سفیان کو یہ خیال آیا کہ مدینہ خالی پڑا تھا، یہ لوگ جنگ کرنے والے ادھر تھے، زخمی تھے، تتر بتر تھے، اب اور بھی ادھر سا بکھر گئے کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم نکل گئے، تو بالکل تیار نہیں ہیں۔ ایسے موقع پر تو ذرا یہ جو گینز تھے، جو فائدہ ہوا تھا، ان کو اور کنسالیڈیٹ کرتے، مدینے میں گھستے، اور بالکل آخری طور پر پھر جسے واقعی فتح کہتے ہیں وہ تو ہم چھوڑ کر آ گئے۔ تو آگے جا کر اس نے روکا فوجوں کو اور ان کو ریگروپ کرنے لگا، اور یہ بات کی کہ ابھی پھر ہم نے جلدی کر لی اور ابھی واپس چلنا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ملی، تو انہوں نے کال دی کہ اب ہمیں پھر نکلنا ہے دوبارہ ان سے لڑائی کے لیے۔ اب حالانکہ اس میں بہت زخمی تھے، لیکن اور لیا صرف انہی لوگوں کو، ان منافقوں سے نہیں کہا جو بستی کے اندر تھے، جو تازہ دم بھی تھے، جو پہلے ہی رک گئے تھے اور واپس ہو گئے تھے۔ وہ جنہیں جو تھکے ہوئے تھے اور جن میں کافی تعداد زخمیوں کی تھی، ان سے کہا کہ اب چلنا ہے، پھر یہ لوگ گئے ہیں نکل کر، تو اب ان کا پیچھا کرنا ہے، اور آگے جا کر اگر رکے ہیں تو ان سے ابھی جنگ فیصلہ کن باقی ہے۔ ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد فوراً پھر دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ وہ لوگ بھی جو شروع میں ذرا سا پلٹ گئے تھے اور نکل گئے تھے، وہ سب بھی ساتھ میں روانہ ہوئے۔ جب دیکھا انہوں نے، مکے کے لوگوں نے، کہ یہ لوگ تو باقاعدہ ٹکر لینے کے لیے آ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم روانہ ہوتے ہم رکے ہی تھے اور یہ مدینے سے نکل چکے ہیں اور ہماری طرف آ رہے ہیں، تو پھر ان کے دل پر ہیبت طاری ہوئی اور انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اب لوٹ جائیں واپس، اور وہ نکل گئے مکے۔ جب یہ پیچھا کرنے کے لیے، جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کال دی کہ ابھی یہ لوگ مکے نہیں پہنچے اور ان کا پیچھا کرنا ہے، تو اس وقت پھر ان لوگوں نے شر پھیلانے کی کوشش کی، منافقین نے۔ ان کو تو ساتھ میں لیا نہیں تھا، یا یہ بھی پہلے سے تقریباً طے تھا کہ وہ نہیں آئیں گے۔ انہوں نے ان لوگوں کو جو احد کے میدان سے لوٹے تھے ان کو خوف دلایا کہ اب تم ان سے لڑو گے تو اب یہ جو بچے کچے ہو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ پس منظر ہے، بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اس ساری سچویشن کے اوپر قرآن نے کہا کہ شیطان کے جو اولیاء ہوتے ہیں، شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں، شیطان انہی کو ڈراتا ہے۔ تم لوگ ان سے نہ خوف کھانا اور تم ان سے نہ ڈرو، بلکہ تمہیں ڈر میرے قانون کا ہونا چاہیے۔ وخافونی، مجھ سے ڈرو۔ تو یہ ڈر یہاں پہ دیکھیے لفظ خوف آیا ہے۔ وہ جگہ جگہ جو تقوی کی بات آتی تھی کہ جس کو میں کہتا تھا کہ اس کا معنی ڈر نہیں ہے، لیکن یہاں لفظ خوف ہی ہے۔ تو خوف مجھ سے کرو کا مطلب یہ کہ اس قانون سے کہ جس کا نتیجہ بھیانک ہی برآمد ہوگا اگر تم نے اس کی پابندی نہیں کی یا اس کے خلاف گئے، تو وہ نقصان ہوگا، تمہیں اس کا خوف ہونا چاہیے، ان سے خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اگر ایمان لانے والے ہو تو تم اس پر اعتماد کرو گے کہ شیطان کے پھندے میں آ جانے سے نقصان ہوتا ہے، اور وہ نقصان بہت برا ہوتا ہے، تو تمہیں اس بات کا ڈر ہونا چاہیے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ پچھلی آیت تھی۔ اچھا، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ یہ لوگ ہوا پھر یہ کہ واپس ہوئے کامیابی کے ساتھ میں، وہ بھاگ گئے تھے، تو اللہ کے نعمت اور فضل کے ساتھ میں وہ واپس لوٹے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، جنگ ہی نہیں ہوئی پھر جب دوبارہ نکلے تھے۔
تو اور انہوں نے اللہ کی رضا کی اتباع کی، وہ اللہ تو بہت عظیم فضل والا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ آج کی آیت تھی کہ کہا کہ وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں جو اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ گروپ جو ہے وہ شیطان سے ملا ہوا، دلوں میں خوف ان کے آتا ہے۔ تمہیں تو یقین ہونا چاہیے ایمان والے ہو تو اس قانون پر کہ کامیابی کس میں ہے اور ناکامیاں کس میں ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اور یہ لوگ جو کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہ ان کی وجہ سے تمہارے دل غمگین نہ ہوں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں، اور وقتی چیزوں میں بھی بار بار بتا دیا کہ تمہاری اپنی غلطی سے جو کچھ ہوا وہ نقصان پہنچا تھا۔ تو یہ جتنی ہے تو جنگ وہی جنگ احد کا پس منظر چل رہا ہے، لیکن یہ ساری آیات جو ہے یہ آپ کے حالات پر، آپ کے دور میں جہاں جہاں یہ آپ کے سامنے الفاظ موجود ہیں، یہ الفاظ رہنمائی کرتے ہیں ہر دور کے اندر، ہر مقام کے اوپر۔ جو بھاگ دوڑ کفر کے اندر کرتے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تمہیں کچلنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تمہیں چاہے بدنام کرنے کی، اور پھر اس کے بعد تمہارے خلاف سازشیں کرنے کے بعد تمہیں تباہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، یہ ساری بھاگ دوڑ، اس سے پریشان نہیں ہو، اس سے غمگین مت ہونا، یہ تمہارے دل پر بوجھ نہ ڈالیں یہ چیزیں۔ یہ تمہارا نقصان تو یہ ہے کہ جیسے اللہ کا اپنا نقصان ہوا، یہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے، اللہ کی ہدایات کے مطابق تم عمل کرو گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو، ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں نہ بنائے۔ تو یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ فریلی طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، یہ اس سے تمہارے دل پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے، یہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت یہ وقتی طور پر نظر آ رہے ہیں کہ یہ طرح طرح کی بھاگ دوڑ اور سازشوں کے اندر ہیں، تو آگے جو دور آنے والا ہے وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اس دنیا کے بعد جو آخرت آئے گی وہ بھی ان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ خود انسان کے اعمال اس کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، ان کے اعمال ان کو خود تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جو بات کو دور آئے گا اس کے اندر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ایک زبردست عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ کر کفر خریدا، ایک سودا کر لیا، ایک بہت برا سودا کیا انہوں نے۔ تو یہ سودا جو انہوں نے کیا، اپنے ایمان کا سودا کیا، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پہلے عذاب عظیم کہا تھا یا پھر عذاب علیم، کہ ان کے لیے درد بھرا عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ نہیں سمجھے، یہ گمان نہیں کریں یہ کفر کرنے والے یا اللہ کے نظام کا انکار کرنے والے، اس سے لڑنے والے، اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ یہ جو ڈھیل ہم نے دی ہے یہ بڑی اچھی ہے ان کے لیے۔ اصل میں تو ڈھیل کو جانتے نہیں وہ، تاکہ ہم نے ڈھیل دے رکھی ہے، ہم نے خود موقع دے رکھا ہے کہ یہ بڑھتے جائیں آگے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ ڈھیل تو ہم نے انہیں اس لیے دی ہے کہ یہ اور اپنے انجام کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ اسم کے معنی گناہ کے بھی ہوتے ہیں، اور اسم جو ہے وہ اصل میں بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ ویکنس اور کمزوری جو ہے وہ اس عذاب کو بھی کہتے ہیں جس میں کمزور ہوتا چلا جائے۔ تو ہم نے ان کو جو ڈھیل دے رکھی ہے، جو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑی سرگرمیاں دکھا رہے ہیں، یہ ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اور یہ ڈھیل ان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ یہ ڈھیل اسی لیے دی ہے کہ ان کی خود ان کا گناہ بڑھتا چلا جائے، ان کی کمزوری بڑھتی چلی جائے، اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر جو تباہی لا رہے ہیں وہ بڑھتی چلی جائے۔ اس لیے کہ ایک اس کا بھی لا ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر جانے کے بعد پھر ان کا گھراؤ ہو جائے گا اور یہ تباہ ہو جائیں گے۔ تو وہاں تک جب یہ بڑھیں گے، یہ ڈھیل اسی لیے کہ وہاں تک بڑھ جائے اور اس کے بعد یہ خود تباہ ہو جائے۔
یہ کون لوگ؟ وہ جو اس قانون کو نہیں مانتے اور وہ جو ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، وہ لوگ۔ اور اس میں وہ ہوں کہ جو درمیان میں ان کو ہوش آ جائے، کفر کی زندگی سے ہٹ جائیں، تو وہ ڈھیل ان کے لیے اسی لیے ہوتی کہ اس سے وہ واپس آ جائے، جو غلطیاں ہو گئیں آگے بڑھ کر واپس آ جائے۔ اور وہ جو کچھ نقصان جو کچھ کرتے رہے، وہ جو ایکومولیٹ ہو گیا اکٹھا، جس کا ایک قانون ہے کہ جب وہ اپنی لمٹ کو، آخری درجے کی حد کو پہنچ جائے گا، تو پھر وہاں یہ ہوگا کہ یہ نتیجہ برآمد ہو جائے گا، محسوس شکل میں نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ تو یہ اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ مہلت جو ہوتی ہے، یہ وہی ان لوگوں کے لیے کہ جو درمیان میں ان کی سمجھ میں آ جائے، یا ایمان والے تھے وہ غلطی کر بیٹھے تو فوراً نقصان، ان کو جو بڑا نقصان ہے وہ نہ پہنچے۔ تو یہ ڈھیل تو اس لیے ہوتی کہ وہ تو پلٹ جائیں، لیکن وہ لوگ جو کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ جنہوں نے طے کر لیا، جن پر حجت پوری ہو گئی، لیکن وہ لگاتار کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ڈھیل ان کے لیے اس کا کام کرتی ہے کہ وہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کا ایک قانون ہے، نتیجہ تو لگاتار آ رہا ہے، وہ نتیجہ ابھی محسوس شکل میں سامنے نہیں آیا، تو یہ ڈھیل اس لیے کہ وہ پہنچ جائیں اپنے انجام تک، پہ وہاں جا کے یہ تباہ ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ وہاں سے بچ جائیں گے اسی ڈھیل کی وجہ سے، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ان کے لیے بڑی ذلت والا عذاب ہے، ذلت اور خواری والا عذاب ہے۔ تو یہ تباہی ان کی ذلت کے اندر پھنس جانا، یہ بھی عذاب ہوتا ہے۔ عذاب کے اندر ذلت ہوتی ہے، خواری، اور ایک ذلت کا عذاب بھی ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے ان کے لیے بے حد ذلیل کر دینے والا، جو ہے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ یہ تبصرہ لگاتار چل رہا ہے ان سارے ایونٹس، ان سارے واقعات پر جو گزرے۔ جنگ احد تو ہو چکی ہے، لیکن جو واقعات پیش آئے تھے، اور اس کی وجہ سے تقویت دینا تھا ان لوگوں کو بھی جو ایمان والے تھے، ان کو بھی جن سے کوئی وقتی غلطیاں ہوئی تھیں، اور ان کو یہ جو منافقین خوش ہو رہے تھے اور ان پر طنز کر رہے تھے، اور ان کو اور کہیں کہیں بھڑکا بھی رہے تھے۔ یہ پورا ایک لیکچر ہے جو اس پس منظر کے اندر کہ قرآن نے ان سے کہا، یا اللہ نے ان سے کہا ہے جنگ احد کے بعد، یہ منافقین کا کیا انجام ہوگا، منافقین کیا ہیں، ان کی باتوں میں یہ تو خود اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ پورا اس پس منظر کے اندر یہ ان کو سمجھانے کے لیے اور تقویت دینے کے لیے کہ نقصان ہوا تو کیوں ہوا، تم آگے کیا کرو۔ تو اس میں فرمایا کہ ایمان لانے والے جس حالت پر اب ہیں، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، تو اللہ جو ہے وہ ایسا نہیں رہنے دے گا کہ اسی حالت کے اوپر رہنے دے۔ اب ایک بھیڑ ہے پوری، وہ ایمان والے کہلا رہے ہیں، تو ایسے حالات اللہ پیدا کرتا رہتا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر واقعی ایمان والے کون سے۔ یہی سارا دینی جماعتوں کے بارے میں ہے، یہی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کسی کی بات نہیں ہے، ایک اس نظام کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ کا پسندیدہ نظام ہے، اس کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب اس میں بھی ہر جگہ پر یہ تین طرح کے گروہ ہوں گے۔ ایمان لانے والے، ماننے والے کہ ہم تو اسے مانتے ہیں، کچھ وہ ہوں گے جو ہمیشہ کھڑے اتریں گے، کچھ کہیں وقتی طرح سا، اگر کہیں گڑبڑ ہوئی تو اس کے بعد پھر وہ ان کو توجہ ہو جائے گی۔ اور اسی کے اندر وہ بھی ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ساتھ میں ہیں، پورے طریقے سے ساتھ میں ہیں، لیکن وہ ساتھ میں نہیں ہوتے، وہ بھی اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اب وہ پہچان میں کیسے آئے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہم نہیں چھوڑیں گے کہ وہ پہچان میں نہ آئے، یہ تم ایسے ہی چلتے رہو آگے، یہ قافلہ ایسے ہی آگے بڑھتا رہے، اور اس کے اندر سے نقصان پہنچانے والے بھی موجود ہیں، انہیں ہم آؤٹ نہیں کر دیں، ایسا نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر اللہ کو تو معلوم ہے کون ہے، وہی آ جانی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے اور وہ اعلان کر دے کہ یہ اتنے لوگ ہیں، ان سے ذرا بچ کر رہنا۔ یہ قاعدہ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا آگے کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ یہ تو غیب کی بات ہوئی
اب یہ ہر غیب کی بات جو ہے وہ سب کو بتاتے چلے جائیں. یہاں ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جس سے تمہاری سمجھ میں آ جائے کون لوگ ہیں، وہ تمہاری خود سمجھ میں آ جائے. تو ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہلکے ہلکے کر کے ان کے کہیں چہرے پہ کوئی نشان جو ہے وہ بن گیا. اللہ تو یہ بھی کر سکتا تھا، آپ سب نے پہچان لیا جدھر نکل رہا ہے یہ نشان بنا ہوا ہے. تو طریقہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں ایسے بتا دے. یہ حالات ایسے آتے رہیں گے اور آتے رہتے ہیں درمیان میں، جس میں وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں. تو اللہ ایسا نہیں چاہتا کہ ایمان لانے والوں کو ایسے ہی چھوڑ دے کہ وہ خلط ملط ہوں، اور اس کے اندر وہ لوگ بھی جو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ گڑبڑ ہو اور ان کو پتہ ہی نہ چلے. اور وہ یہ بھی نہیں کرتا کہ پھر وہی بھیجے اور وہی بھیج کے کہہ دے کہ یہ اتنے ہیں. اس نے ایک لسٹ جو ہے وہ بھجوا دی کہ یہ لسٹ رکھو اپنے پاس، یہ لوگ ہیں. وہ تمہیں خود دیکھنا ہوگا، خود سمجھنا ہوگا، خود پہچاننا ہوگا. یہ حالات نہیں رہیں گے جب تک کہ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ یہ ناپاکی اور پاکی یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہو جائے، ڈفرینشیٹ نہیں ہو جائے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ڈائریکٹ اللہ وحی کے ذریعے ہر بات تمہاری روز کی تمہیں بتا دیا کرے. وہ تو اللہ نے جو وحی بھیجی اپنے کلام کے ذریعے، اس میں اصول ہیں، اس کے اندر ہدایات ہیں ساری. لیکن یہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے جب تم آگے بڑھو گے تو درمیان میں یہ جتنی چیزیں ہیں اس کا فہم تمہیں اپنے اندر خود پیدا کرنا ہوگا. تو اس غیب پر اللہ تمہیں مطلع نہیں کرے گا، یہ بھی اللہ کا طریقہ نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یہ غیب اللہ نہیں بتایا کرتا، بلکہ غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا سوائے اپنے رسولوں کے. رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کرے، جنہیں چاہے اس کو وہ غیب پر مطلع کرتا ہے. ایسے ہر ایک کو وہ غیب کی خبر نہیں دیتا. اب یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کو سمجھ لیں کہ اللہ نے فرمایا، اور دوسری اور آیات، ایک آیت اور بھی ہے جہاں واضح طور پہ یہ فرمایا کہ غیب کی اطلاع اللہ اپنے رسولوں کو دیتا ہے. آپ کے یہاں ایک ڈیبیٹ چلی آ رہی ہے دو گروہوں کے اندر، جن میں سے ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کو علم غیب تھا. دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، بالکل نہیں، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور ان میں اس بات کے اوپر باقاعدہ کفر اور ایمان کی جنگ ہے. وہ ایک کہتا ہے یہ مشرک ہے یہ، اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ نہیں مانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم تھا. اب وہ لوگ بھی جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم تھا، خالی اتنا کہ ہو جاتا کہ یہ کہا جاتا کہ بھئی ایک رسول کو دیا، تو یہ تو اس آیت سے محسوس ہو رہا ہے جیسے اپنے رسولوں میں سے بہت سے دوسرے اور رسول جنہیں وہ چنتا ہے ان کو وہ غیب کا علم دیتا ہے. یہ صرف ایک کی بات نہیں، لیکن انہوں نے ایک کو مخصوص کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو غیب کا علم تھا. اب یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ کفر اور شرک کی باقاعدہ ایک دوسرے کو ٹائٹل دیا جاتا ہے. اس میں اصل میں دراصل یہ بحث جو ہے یہ خالی ٹائٹل اور عنوان کی ہے، ورنہ اصل حقیقت جو بالکل جاہل ہوں ان کو چھوڑ کر اصل حقیقت سارے لوگ ایک ہی مانتے ہیں. وہ جو یہ کہتے ہیں انہیں غیب کا علم تھا، ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا اللہ کے برابر علم تھا، کوئی فرق نہیں تھا اللہ کے علم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں، تو کہیں گے نہیں. یعنی فرق خالی اتنا نہیں تھا کہ اللہ کا دیا ہوا علم تھا. تو یہ وہ نہیں، ان میں سے لوگ جو بالکل جاہل نہیں ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے برابر تھا. غیب کا علم تھا، اللہ نے جتنا ان کو دیا. اللہ کے برابر تھا علم، یہ وہ بھی نہیں کہتے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ غیب کا علم ان کو نہیں تھا، ان سے جب یہ سوال کیا جائے کیا باقی سب کے برابر علم تھا عام لوگوں کی طرح، عام لوگوں کے برابر، تو وہ نہیں کہتے نہیں، اللہ نے ان کو کچھ زیادہ دیا تھا، عام لوگوں سے زیادہ تھا.
تو عام لوگوں کے مقابلے میں بہت سی ان سین چیزوں کا علم رسولوں کو ضروری ہوتا تھا، دیا جاتا تھا۔ غیب کا علم ہوا یہ، اللہ کے برابر ان کا علم نہیں۔ اللہ کے ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے علم کے اندر ہیں، وہ جو آگے ہیں، جو آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں، وہ سارا کا سارا نہیں دیا جاتا۔ تو پھر مطلق علم غیب نہیں ہوا، مکمل علم غیب نہیں ہوا، جتنا اللہ نے ضروری سمجھا کسی سچویشن اور ان کی ذمہ داریوں کے مطابق اتنا انہیں دیا۔ تو یہ خالی عنوان کا فرق ہو گیا، ٹائٹل کا کہ لڑ رہے ہیں، الفاظ کا، کہ غیب کا علم تھا یا نہیں تھا، عالم الغیب تھے یا نہیں تھے۔ اصل حقیقت یہ ہے، اس پر تو اتفاق ہے یہ۔ تو اس میں قرآن نے یہ بھی کہا کہ اپنے جن رسولوں کو وہ منتخب کرتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو دے دے۔ اور پھر یہ بڑا ضروری بھی ہوتا ہے کہ جو ایک ذمہ دار ہو، جس کو بہت سے لوگوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہو، یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی انفارمیشن دوسروں سے کوئی زیادہ ہو، وہ ساری انفارمیشن کی بنیاد پر وہ مختلف فیصلے کر سکے۔ کم ہوگی تو فیصلے غلط ہو جائیں گے۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو چاروں طرف کی زیادہ معلومات ہو، اور یہ بھی ضروری ہوتا ہے بہت سے موقعوں پہ کہ سب کو نہیں ہو وہ ساری معلومات، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، انہیں اب وہ فوراً سب کو بتا دیں تو سب کو علم ہونا چاہیے نا، تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے بہت۔ امن و امان باقی رکھنے کے لیے، نظم اور ڈسپلن باقی رکھنے کے لیے اتنا علم، وہ ساری انفارمیشن وہ سب کو نہ پہنچے۔ اب کسی ایک جگہ کہیں جھگڑا بلوا ہو گیا، چخاذہ بڑھ رہا ہے کسی ایک ایریے میں، شہر کے بڑے ڈسٹرکٹ کے اندر، تو یہ ضروری ہے کہ ڈسٹرکٹ اتھارٹیز کو فوراً معلوم ہو۔ ان کو فوراً معلوم نہیں ہوا تو بہت بڑھ جائے گا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ساری پبلک کو فوراً معلوم نہ ہو، پھر بڑھ جائے گا، بہت نقصان پہنچ جائے گا۔ تو بعد کو ہو جائے گا علم، لیکن اس وقت یہ ضروری ہے کہ باقی لوگوں کو نہ ہو انفارمیشن اس کی فوراً۔ افواہیں پھیلیں گی، دوسرے لوگوں کے اندر بھی جو ہے وہ اشتعال پھیلے گا۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جہاں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ سب کو نہ پتہ چلے ابھی، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو لیڈر ہے اس کو سب معلوم ہو، انفارمیشن اس کے پاس ساری پہنچے تاکہ صحیح فیصلے ہو سکے۔ یہ ہے غیب کا علم، یہ غیب کے علم کی کل ملا کر حقیقت ہے۔ تو اتنے علم کی جتنے کی ضرورت رسول لیڈ کرتے تھے، لیڈرز تھے، یہ انقلابی لوگ ہوتے تھے، یہ خالی صرف اس پیغام کو پہنچانے والے صرف نہیں ہوتے تھے، اخلاقی باتیں پہنچا دی۔ نبیوں میں سے رسول وہ ہوتے تھے کہ جو ایک بڑی قوم کو لے کر چلتے تھے اور کسی فیصلہ کن، کسی ڈیسائسو ایک منزل کی طرف ان کو لے کر آگے بڑھتے تھے، ایک نظام قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ رسولوں کی اگر زبردست مخالفت ہو یا ان کو ستایا جائے تو اللہ کا عذاب آتا تھا، حجت پوری ہوتی تھی رسولوں کے ذریعے، رسولوں کو بچایا جاتا تھا، رسولوں کے ساتھیوں کو بچایا جاتا تھا۔ جب کوئی رسول آتا تھا تو یہاں زمین پر قیامتیں برپا ہوتی تھی، جزا اور سزا کے فیصلے ہوتے تھے کہ اب لوگوں کو چھانٹ دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا، اب فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ چھوٹی قیامتیں، قیامت صغریٰ کہتے ہیں۔ تو حضرت نوح کا سیلاب آیا، قیامت تھی۔ ایک قوم سمود برباد ہوئی، یہ بھی قیامت تھی۔ یہ اس وقت قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں جب رسول آتے ہیں تو، اور رسول اپنا قوم کو پیغام پہنچاتے ہیں، بہت لمبے عرصے تک اس کے ساتھ میں کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ضروری ہے، جس میں بتا رہا تھا کہ اللہ جو اپنا علم دیتا ہے، غیب کا علم، ان کو کچھ اس کا علم جو ان کے لیے ضروری ہے، اس جو ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان ساری ذمہ داریوں کی طرف لے جانے کے لیے لوگوں کو کیسے چلائیں، تو اس کے لیے جتنا ضروری ہے وہ علم ان کو دیا جاتا ہے۔ وہ ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، بات کو معلوم ہوتا ہے انہیں، بات کو ان کو انفارمیشن ملتی ہے۔ اب یہ کہنا اس کے اندر کے علم، پہلے قرآن کی آیات دیکھ لیجئے، اس کے آگے غیب کے بارے میں کچھ چند آیات میں نے رکھی ہیں یہاں پر، لیکن اس آیت کے اندر یہ کہا کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے رسولوں میں سے جتنے چاہتا ہے وہ منتخب فرماتا ہے غیب کا علم دینے کے لیے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو پھر اب یہ اللہ پر ایمان ہے کہ تم اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ بعض باتیں جو ان کو معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم، تو اس لیے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں مان لو اسے،
تمہارے علم میں نہیں ہے بعض چیزیں. تو یہاں پر اس موقع کے اوپر جو ایمان والی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے. تو پھر اس لیے اس کے اوپر تم یقین رکھو کہ کچھ چیزوں کا تمہیں علم نہیں، انہیں وہ اللہ نے اسے مطلع کیا ہوا ہے. وَتَتَّقُوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بڑا اجر ہے. یہ جو بچے میں گوئیاں ہو رہی ہیں اور یہ جو کھس پسا رہے ہیں لوگ کہ وہاں پر اگر ہمارا کہنا مانتے، یہیں پر اگر رہتے، وہاں جا کے جنگ نہیں کرتے تو نقصان نہیں ہوتا. اللہ کو معلوم ہے کہ کیوں یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا، یعنی یہی حالات پیدا ہونے دیے گئے کہ وہیں جا کر جنگ ہوگی. اور کچھ حصے سے ہو سکتا ہے یہ یہاں پہ اشارہ دیا کہ ہم نے اپنے نبی کو بتا دیا ہو یا رسول کو بتا دیا ہو کہ حالات کس طرح کے پیش آ سکتے. یہ مصلحت بتا دی ہو کہ اب کھرے کھوٹے الگ ہوں گے. تم لوگوں کو تو اب بتایا جا رہا ہے. تو یہ ساری جو تم باتیں کر رہے ہو، یہ اللہ کی اپنی اسکیم، اللہ کا پروگرام الگ طریقے سے چلتا ہے. وہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ تم مان لو اور اس کے ساتھ چلو، اس پر ایمان لاؤ. اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم بات جو اللہ کی مصلحتیں اللہ جانتا ہے، اور بہت سی مصلحتیں رسول کو بتائی ہیں اس نے. تو تم اگر اللہ کے نافرمانی سے بچو گے تمہارے لیے اجر عظیم ہے. دیکھیے رسولوں کو اپنے رسولوں میں سے کس علم غیب دیتا ہے. ایک اور آیت دیکھیے، سورہ 72 آیت نمبر 26-27. عالم الغیب، وہ اللہ جو ہے وہ عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا. فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی ایک کو بھی اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا. ہو غیب ظاہر نہیں کرتا کسی ایک پر بھی، وہ جو نظروں سے اجھل ہے. الا من ارتضی، الا ایک ایکسیپشن دیا، سوائے من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے جس کے اوپر اس کی مصلحت ہو، جس کو وہ چاہے ان کو وہ غیب کی اطلاع دیتا ہے، وہ جو عام لوگوں کو نہیں ملی. دیکھیے یہ اب قرآن میں یہ آیات ہیں کہ غیب نہیں جانتا کوئی. یہ سورہ نمل کی آیت ہے، آیت 65. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، ان سے کہہ دو کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. کلیئر ہو، واضح ہو گئی، فائنل ہو گئی. اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں دیا، جنرل رول دیا کہ کوئی آسمانوں اور زمین میں نہیں ہے کہ جو غیب کا علم رکھتا ہو اللہ کے سوا. تو یہ جگہ جگہ قرآن کے اندر کہا. صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ اعلان کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا ان سے کہہ دو کہ میرے پاس نہیں علم غیب. یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 50. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، تمہارے پاس میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. میں تم سے یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ دولتیں بہت ہیں میرے پاس، خزانے ہیں اللہ کے. ولا عالم الغیب، غیب کا بھی علم میرے پاس نہیں. یہ بھی تم سے نہیں کہہ رہا جو طرح طرح کی جو ڈیمانڈ کرتے تھے. تو اس کے جواب میں کہا قل، یعنی تم ان سے کہہ دو کہ میں غیب نہیں جانتا. اب یہ بہت ایبسولوٹ بات ہے. یہ الحکم اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ تم ان سے کہہ دو کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے. ولا عالم الغیب، میں غیب کو نہیں جانتا. تو بالکل ایبسولوٹ بات، بہت واضح انداز کے اندر کہ عالم الغیب نہیں ہے. یہ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے. ایک اور آیت دیکھ لیں، بلکہ دو اور. سورہ اعراف آیت نمبر 188، 188، 188. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میرا اپنی ذات کے اوپر کوئی اختیار نہیں نفع نقصان کی. یہ تو دوسرے کوئی مجھ سے مدد کی بات کریں، مجھے کہیں پکاریں، یہ سب باتیں تو بہت دور کی. میں غیب کا علم جانتا ہوں، مجھے بھی نقصان پہنچ جاتے ہیں. جگہ جگہ پہنچے تاریخ کے اندر. طائف میں تو بے پناہ تکلیف پہنچی. کہا کہ تم یہ کہہ دو کہ میں مالک نہیں ہوں کسی نفع یا نقصان کا سوائے اس کے کہ جو اللہ کی مشیت ہو، ورنہ اس کے علاوہ مجھے خود کوئی میرا اپنا اختیار نہیں کسی نفع نقصان پر. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا، میں غیب کو جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو پھر تو تکلیفیں نہیں پہنچتی، ہر خیر ہی خیر میری طرف آ جاتا. مجھے معلوم ہے نا کدھر جائیں اور کدھر نہیں جائیں. تو اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں تو بہت بھلائیاں، بہت خیر اپنے لیے اکٹھے کر لیتا، تو کسی موقع پہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا. چاہے وہ مکے کی زندگی کی بات ہو، کہ مکے کی زندگی کی بات ہے کہ وہ حالت نماز میں
انہوں نے ابو جہل نے شریر لوگوں نے ان کے اونٹ کی اوجڑی اس کے اوپر ڈال دی آپ کے، جس سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے. اب نہیں اس وقت وہاں پہ نماز پڑھتے کہ اس وقت شریر آئیں گے. طائف کا جو سفر تھا وہاں پر نہیں جاتے ان لوگوں کے پاس کہ جہاں یہ ہوتا کہ کوئی نہیں مانے گا اور یہ تو پتھر ہی پتھر ماریں گے، لہو لہان کر دیں گے، اور ایک بھی نہیں مانے گا تو نہ جاتے اگر یہ پہلے سے علم میں ہوتا ان کے. تو اپنے لیے بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لیتے، کب کدھر سے کیسے جانا ہے. وما مسنی السوء، اور کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مجھے، صرف خیر خیر میرے حصے میں آتا ہے یہاں دنیا میں، اور تکلیف کسی طرح کی مجھے پہنچتی نہیں کبھی. اب پہلے سے معلوم ہے نا کہ کس چیز سے کیا ٹوٹ جائے گا، کیا کہاں پاؤں زخمی ہو جائے گا، کہاں ٹھوکر لگے گی، کہاں کس موڑ پر دشمن انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں. جب یہ معلوم ہو، جس کو ان ساری باتوں کا علم ہو، وہ کہ اسے کوئی نقصان کبھی پہنچے گا ہی نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی. پہلے سے علم ہے اس سے وہ بچ گیا، کیونکہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور صرف خیر ہی خیر یہاں دنیا میں میری طرف آتا. تو یہ دلیل دی ہے کہ دیکھو تکلیفیں ہی پہنچتی ہیں نا، تو میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں کہ میں اسے روک لوں اور بچا لوں. نہ مجھے غیب کے بارے میں معلوم ہے. نفع نقصان کا مالک ہوتا تب یہ ہوتا کہ میں اپنے آپ کو تکلیفیں پہنچنے والی روک لیتا، اور اگر غیب کا علم ہوتا تو اس سے بچ کر نکل جاتا، اس کی نوبت ہی نہیں آتی کوئی پریشانی کسی جگہ آئے. صرف جہاں پر کوئی نفع فائدے ہوں بس اسی راستے کے اوپر نکل کے جاتا. تو یہ دلیل دی ہے، لیکن یہ کہا کہ تم کہہ دو کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، تم اعلان کر دو. تو یہ جو آیات ہیں جس میں یہ کہہ دیا کہ تم یہ کہہ دو، تم بتا دو کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، اور پھر وہ آیات آپ نے دیکھی. یہاں ایک اصول بتایا جنرل سب کو کہ اللہ کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے ان بندوں کے، اپنے رسولوں میں سے جن کو وہ چن لیتا ہے. تو اب یہ دونوں آپس میں ٹکراتی ہوئی باتیں ہو گئی متضاد. اب ان آیات کو لے کر ایک گروپ کہتا ہے کہ دیکھو غیب کا علم تھا، قرآن خود کہہ رہا ہے. یہ جو آپ نے ابھی دیکھی دوسری طرح کی آیات کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، ان کو لے کر ایک گروپ کہتا ہے کہ دیکھو کہا ہے کہ کوئی غیب کا علم ان کو نہیں تھا کسی طرح کا. یہ ہے سارا جھگڑا. اور یہ اگر ایسے ہی ہو کہ یہ آپ نہ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ بات درمیان کی ہے، اللہ کے علم سے کم، بندوں کے علم سے زیادہ. جو ان کو علم ہے جب ہم سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بعض وہ چیزیں جو ہمارے لیے غیب میں ہیں وہ ان پر کھلی ہوئی ہیں. بھائی وہ معراج میں گئے، جن چیزوں کا انہوں نے مشاہدہ کیا باقی سب نے تو نہیں کیا، تو وہ چیزیں باقی سب سے غیب میں ہیں. اللہ نے ان کو مشاہدہ کروایا ان چیزوں کا جو باقی دنیا سے پہلے بھی غیب میں تھی، بعد میں بھی غیب، سوائے اس کے کہ جو انہوں نے خود بتا دیا کہ بھئی کیا واقعہ پیش آیا یا کیا کیا، خود جو کچھ انہوں نے بتایا اس کے علاوہ نہ اس سے پہلے کسی کو معلوم اور نہ اس کے بعد کی تفصیلات کسی کو معلوم، جو کچھ انہوں نے بتایا اس کے علاوہ. تو باقی کے لیے غیب میں ہیں. آیت آئی وہاں پر سورہ نجم کے اندر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہاں پر اپنے بندے کی طرف اللہ نے جو کچھ بھی وحی کی، جو چاہا وہ وحی کی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے پر وحی کی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا، جو چاہا وحی کی. اب یہ نہیں بتایا کہ کیا کی، کیا تفصیلات ہیں. تو ان کو جو کچھ چیزوں کا مشاہدہ کرایا وہ آپ کو نہیں کرایا، باقی تمام لوگوں کو. ہمارے لیے وہ ساری چیزیں غیب میں ہیں، وہ غیب ان کے اوپر کھول دیا گیا. لیکن وہاں پر طائف میں جو پتھر کھائے وہ انہیں معلوم ہوتا تو وہاں نہیں جاتے. ان کے لیے غیب میں تھا، اللہ کی مشیت تھی کہ ایسا ہی ہو. یہ اللہ ماشاءاللہ جو کہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوا، نقصان پہنچا، ورنہ روک لیتا میں نقصان کو. علم ہوتا تو جاتا نہیں، تو غیب کا علم نہیں تھا. غیب کا علم مکے میں نہیں ہے. غیب کا علم جو ہے وہ، اب یہ تو مکے کی بات ہے، غیب کا علم جو ہے وہ مدینے میں بھی نہیں ہے. جو کچھ جگہ جگہ وہاں پر بھی ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو انفارمیشن لینے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ خبر لاؤ، ان کا کیا ہوا، بنی قریظہ کا تیار ہے نہیں، جاؤ معلومات کر کے آؤ. ارے معلوم ہے ہمیں تو یہاں پہ بیٹھے، ہمیں معلوم ہے کسی کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. وہ تو جیسے ایک اچھا جنرل ہوتا ہے، ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے، ایک اچھا کوئی ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، مختلف چیزوں کی خبر رکھنے کے لیے وہ جگہ جگہ خبر رکھنے کا ایک نظام بنا رکھا تھا ان کا. اس سب کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو سب سارا علم ہے، جیسے اللہ کو علم ہے ایسے انہیں بھی علم ہے.
اگر ایسا ہوتا تو پھر انہیں ان سب چیزوں کی نہیں تھی ضرورت. تو غیب کا علم نہ وہاں تھا نہ مدینے میں نہ یہاں سے. ایک ایسا کہتے ہیں کہ شروع کے اگر حوالے بعض دیے جائیں مکی زندگی کے تو وہ یہ کہتے ہیں, یہ وہ گروپ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں غیب کا علم انہیں تھا, وہ عالم الغیب تھے, کہتے ہیں کہ یہ تو علم دیا جا رہا تھا, شروع میں بعض چیزوں کا نہیں تھا لیکن آخر تک جا کے بعد کو جا کر دیا گیا سارا علم. بالکل شروع کے دور کی باتیں آپ لوگ کہتے ہیں, آخری لمحات وہاں تک آ کر تو مکمل ہو گیا ہوگا اگر ان کو سارا علم دے دیا تھا غیب کا. اب جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک حدیث ہے بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور لوگ وہاں سے ایمان لانے والے جو ہیں وہاں پیاس کا عالم ہوگا اور وہ اس پیاس سے وہ سیراب ہو رہے ہوں گے, وہ آپ ان کو پانی پلوائیں گے ان سارے لوگوں کو. کچھ لوگ ادھر بڑھ رہے ہوں گے تو اسے روکیں گے, فرشتے روکیں گے, انہیں نہیں جانے دیں گے ادھر. فرشتے انہیں روکیں گے, فرشتے انہیں بھگائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انہیں کیوں بھگا رہے ہو, یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. فرشتے ان سے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے دین بدل دیا تھا, یہ دین نہیں بچا تھا جو دین آپ دے کر گئے تھے, انہوں نے دین میں تبدیلیاں کر دی تھی آپ کے جانے کے بعد. یہ وہاں الفاظ ہے لا تدری, تو آپ کو علم نہیں ہے, یہ آپ جانتے نہیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے کہ ہٹا لو, ٹھیک ہے ہٹاؤ ان کو یہاں سے, دور رکھو ان کو. تو اب یہاں سے گزر جانے کے بعد جیسے کہتے ہیں کہ اب تو سارے عالم کو ہر چیز کا غیب کو وہ جانتے ہیں, اب بھی نہیں جانتے, تب بھی نہیں جانیں گے جب حوض کوثر یا جب ان چیزوں کا موقع آئے گا. تو یہ حدیثیں تو یہ کہتی ہیں, حدیث یہ کہتی ہیں کہ تب بھی نہیں جانیں گے. مدینے کی زندگی کے اندر حدیبیہ کا جب موقع تھا, صلح حدیبیہ جب پیش آئی تھی, وہاں نکلے تھے جانے کے لیے عمرہ کرنے کے ارادے سے, اور پھر راستے سے یہ حکم ہوا کہ اب یہاں سے واپس ہو جائیں, واپس لوٹ جائیں. واقعہ آپ لوگوں کے بہت چونکہ آ چکا ہے, آپ لوگوں کے سب کے تفصیل سے علم ہے. وہ اس موقع پر تمہیں واپس کیوں کر رہے ہیں بتایا قرآن نے کہ کیوں واپس بھیج رہے ہیں. قرآن نے کہا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہاں مکے میں کچھ ایمان والے ہیں, خفیہ ایمان والے, وہ پھنسے ہوئے, تمہارے ہاتھوں مارے جائیں گے جنگ ہوگی تو, اگر جنگ ہو گئی تو. اس لیے کہ لم تعلمون, تم نہیں جانتے انہیں, تمہیں علم نہیں ہے. اب یہ وفات سے تشریف لے آنے 4 سال پہلے کی سن 6 ہجری کی بات ہے. قرآن نے کہا, میں نے آپ کو حدیث کا بتایا تھا واقعہ, قرآن نے کہا کہ نبی تم نہیں جانتے انہیں, اگر تم جانتے ہوتے تو ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے. وہ میدان جنگ میں آئیں گے, وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے, ایمان والے ہیں, وہ نمازیں نہیں پڑھتے, شریعت پر عمل نہیں کرتے, وہاں خفیہ ہے ایمان ان کا. ان کی مجبوریاں اللہ کو معلوم ہے کہ کیا مجبوریاں ہیں کہ ہجرت نہیں کر پا رہے. تو اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے ہاتھوں وہ مارے جائیں, وہ آ جائیں گے میدان جنگ کے اندر, آنا پڑے گا انہیں. تو کہا کہ تم نہیں جانتے, وہ لوگ ہیں جو یہاں پر ہیں خفیہ ایمان والے, انہیں تم نہیں جانتے. تو کہاں ہوا علم غیب. اچھا اسی وقت بتا دیا ہوتا کون کون ہے, جنگ ہونے دی ہوتی, اس لیے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ آج اگر جنگ ہوتی تو یہ کعبہ پاک ہو جاتا, اسلامی اسٹیٹ بن جاتی, اور یہ بڑی بری ان کو ہار ہوتی جنگ اگر ہو جاتی تو. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اگر یہ کفر اہل کفر آج جنگ اگر ان سے ہو جاتی, لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ, پیٹ پھیر کر بھاگتے, ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, کوئی ان کی مدد ہیلپر ان کو نہیں ملتا, ایسے بھاگتے ہیں. تو اسلامی اسٹیٹ قائم ہو جاتی, کعبہ پاک ہو جاتا, 360 بت نکل جاتے کعبے میں سے, وہاں سے واپس کر دیا کہ ابھی واپس جاؤ. یہ ابھی انہیں تم نہیں جانتے, اس کے اندر کچھ تھوڑی سے تو ہے نا, سینکڑوں تھوڑی ہیں. تو وہ جو تھوڑے تھے ان کے بارے میں بتا دیتے, اللہ بتا دیتا انہیں, نام بتا دیتا, چہرے بتا دیتا, تو اب اس کا خیال کر لیتے کہ بھئی یہ نہیں مارے جائیں. تم نہیں جانتے اس لیے تمہیں واپسی کرنی ہے, تمہارے ہاتھوں مارے جائیں گے. تو پھر علم غیب کی حقیقت وہی نکلتی ہے. کوئی ایک آیت کو لے لیتا ہے, کوئی دوسری کو. قرآن میں کہیں آپس میں تضاد نہیں ہے, آیات کے اندر ٹکراؤ نہیں ہے. قرآن اپنی حقانیت کی, اپنے سچ ہونے کی, اپنے کلام الہی ہونے کی ایک دلیل یہ دیتا ہے کہ اس میں تمہیں کہیں ٹکراؤ نہیں ملے گا, کنٹرڈکشن اور تضاد نہیں ملے گا. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
یہ غیر اللہ کے کلام کے اندر ہوتا ہے کہ تمہیں اختلاف کثیر ملے، تمہیں بہت اس کے اندر آپس میں ٹکرانے والی چیزیں ملیں۔ اللہ کے کلام میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، غیب کا علم دے دیتا ہے۔ کچھ نے اسے چھانٹ لیا، ایک عقیدہ بنا لیا، کچھ نے اسے چھانٹ لیا، اس پر شدت اختیار کر لی کہ اللہ نے کہا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور رسول سے بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کہہ دو میں غیب کا علم نہیں رکھتا، کچھ نے صرف اسی کو لے لیا۔ تو دونوں چیزیں رکھیں نا سامنے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ تمہارے لیے جو چیزیں غیب میں ہوتی ہیں ان میں سے بہت سی رسول کو بتائی جاتی ہیں۔ بھئی یہیں پر رسولوں کی بات جانے دیجئے، یہ اگلا سورج گرہن کب ہوگا آپ میں سے کتنے لوگ بتا سکتے ہیں؟ باقی دنیا میں سے کتنے لوگ بتا سکتے ہیں؟ تو جو آگے آنے والی مستقبل کی چیز ہے وہ غیب میں ہے، آپ سے اس کا علم نہیں ہے آپ کو۔ لیکن اللہ نے اپنے وہ جو کائنات میں اصول رکھے ہیں، یہ ذریعے اور اسباب ہیں۔ رسولوں کو وحی کے ذریعے بتائی جاتی تھی بہت سی چیزیں، یہاں وہ چیزیں جو انسان کے لیے غیب ہیں، انسان ان کو پاتا چلا جا رہا ہے، جانتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے غیب کا علم انسان جو ہے غیب مشاہدہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے ان اصولوں کے یونیورس اور کائنات کے سمجھ لیا، ان سے پوچھے وہ بتا دیں گے، حساب لگا کے وہ ان اصولوں کو اس فارمولے کو رکھ کے وہ بتا دیں گے اگلا کب ہوگا۔ تو اب جو بعض چیزیں آپ سے غیب میں ہیں اور آپ میں ہی سے بعض لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، ان کو ان اسباب کے ذریعے بتایا گیا جو کائنات کے، ان پر کھول دی گئی یہ بات کہ اگلا سورج گرہن کب ہوگا۔ ایسے ہی جو چیزیں آپ کو نہیں معلوم کہیں رسول کو بتا دی جاتی ڈائریکٹ، کہیں بہت سے اور دوسرے لوگوں پر کھول دی جاتی ہیں مختلف ذریعوں سے۔ وہ ذریعے جو ہیں تو پھر وہ نیچرل اور فطری ہوتے ہیں قانون کے مطابق، اس کے ذریعے مختلف چیزیں جو ہیں وہ بتائی کھولی جاتی ہیں۔ جو چیز دوسرے کو نہیں معلوم وہ اس کے لیے غیب میں ہے۔ باہر کسی جگہ پر کہیں جھگڑا ہوا، کہیں فائرنگ ہوئی، اب ادھر سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا، ان کو معلوم ہے، تو ان سے غیب میں ہے، وہ ان کے علم میں ہے۔ تو جو چیزیں آپ سے پردے میں ہیں وہ غیب کی ہوتی ہیں، جب وہ معلوم ہو جائے تو وہ غیب ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اتنی ہی چیزیں انسان سے غیب کے اندر جو ہیں وہ لگاتار غیب کا پردہ کھسکتا چلا جا رہا ہے اور غیب مشاہدہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو علم جتنا یونیورس کا انسان کا بڑھ رہا ہے، غیب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی وہ غیب ایک حصہ وہ ہے سین، ایک انسین، نہیں دیکھا۔ علم کے ساتھ ساتھ یہ دیوار ہٹتی چلی جا رہی ہے، انسین کم ہوتا چلا جا رہا ہے، سین زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ دیکھ یہ بھی معلوم ہو گیا، یہ بھی دیکھ لیا، کائناتیں بھی دیکھ لیں، بلیک ہولز جو ہیں وہ بھی دیکھ لیے، پہلے نہیں دیکھے تھے وہ غیب میں تھے۔ آگے کب کون سا چاند گرہن سورج گرہن کب ہوگا یہ بھی معلوم کر لیا۔ تو جیسے جیسے یونیورس کا علم بڑھ رہا ہے یہ سب چیزیں پہلے غیب میں تھی، انسان کے لیے چیزیں مشاہدہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر بھی انسان ہے، اس کا علم اینڈ تک آخر تک نہیں ہے، کوئی ایک وقت کوئی ایک لمٹ آئے گی جس کے آگے کی چیزیں اس کے لیے غیب ہوں گی، یعنی ایبسولوٹ علم نہیں ہو پائے گا کبھی بھی۔ وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور آگے کا علم والا۔ تم نہیں جانتے کب ہوگا اگلا گرہن، ایک اور تمہارے اوپر علم والا ہے، وہ جانتا ہے کب ہوگا۔ وہ کتنی ہی چیزیں ابھی تو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کائنات کے اندر، وہی سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ ہو گیا اور یہ معلومات کر لی اور یہ کر لی، اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اب تک جو کچھ جانا تھا نا وہ سب غلط تھا۔ اب ہم نئے سرے سے پھر دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ ابھی تو ہم ایسا ہے جیسے دوبارہ بیک ہو گئے، اسی اسکوائر پر آگے، کچھ نہیں جانتے۔ یہ اب کہہ رہے ہیں بہت سی ان چیزوں کے بارے میں جس کو یقین سے کہتے تھے یونیورس کے بارے میں کہ ہم نے پتہ لگا لیا، ان کو اب کہہ رہے ہیں، ابھی کچھ وقت سے ابھی کہنا شروع کیا ہے کہ ہم حیران ہیں، یہ وہ غلط ہے جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو اب وہ جو کچھ ہے وہ جانتے ہیں بہت سی چیزیں جو آپ نہیں جانتے، اور وہ جن چیزوں کو نہیں جانتے وہ بہت بڑا ہے، جو جانتے ہیں وہ بہت ذرا سا ہے۔ یہ علم ان کا اور بڑھتا رہے گا، انسان کا بڑھتا رہے گا، یہ پردہ آگے کھسکتا چلا جائے گا جو سین اور انسین کے درمیان میں ہے، وہ غیب کے اوپر لوگ مطلع ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن ایک لمٹ ایسی آئے گی کہ جہاں پر جا کر یہ خاتمہ ہوگا کہ اس کے آگے کا علم نہیں ہوگا، یہ آخری حد ہے جہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ کو اس کے آگے کا بھی علم ہے۔ اللہ کی ساری صفات اختیار کرنا سب اس لیے کہ ساری اچھی صفات ہیں، یہی نیکی ہے، یہی اچھائی ہے کہ اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کریں۔
یعنی خوبیاں پیدا کریں، ہر خوبی اور ہر صفت اللہ کی ہے، اچھی صفت جتنی ہے وہ سب اللہ، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے جتنے اچھے صفاتی نام ہیں اسی کے، یعنی ساری اچھی صفات اسی کی ہیں، تو اسے اختیار کریں۔ وہ اگر علیم ہے تمہیں بھی علیم بننا چاہیے، وہ خبیر ہے تو تمہیں بھی خبیر بننا چاہیے، خبر رکھنے والا بننا چاہیے۔ اللہ اگر رحمان اور رحیم ہے تو یہ صفات تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے، لیکن کسی کے اندر یہ صفت اتنی نہیں ہو سکتی جس انتہا تک، جو آخری انتہا ہے جو اللہ کی صفت ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کوئی۔ جتنے ایٹریبیوٹ اس کے اندر بڑھتے جائیں گے اتنا اس سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اتنا بہتر ہوگا۔ گیپ رہے گا، بندہ اور خدا برابر کسی نے مانا شرک ہو گیا، تو اگر جب یہ مانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کے برابر ہے تو یہ شرک ہے۔ یہ نہیں مانتے لوگ کہ ان کے برابر ہے سوائے جاہلوں کے۔ تو یہ ہے اختلاف کے نوعیت کے، کسی کو علم بعض زیادہ ہوتا ہے، اللہ دیتا ہے رسولوں کو، رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، ان کو بعض چیزوں پر مطلع کرتا ہے جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے۔ ایبسولوٹ علم غیب نہیں ہے کہ سب کچھ انہیں معلوم ہو، یہ شرک ہوگا، اور یہ وہ کسی کو نہیں دیتا۔ تو یہ ہے مقصد اس کا کہ کہا کہ تم ان سے کہہ دو کہ میں اگر غیب کا علم رکھنے والا ہوتا تو پھر مجھے نقصان ہی نہیں پہنچتے، صرف میں بھلائیاں بٹورتا رہتا۔ اب لیپا پوتی اس کی کریں، کیا کرتے ہیں، جب یہ آیت ان کے سامنے رکھ دیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو غیب کا علم نہیں ہے، تو اب وہ ایسا ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہمارے یہاں ہندوؤں کی یہاں فلاسفی ہے، ان کا یہ تو مایا تھی، جو ان کی بولی ہے میں اس میں کہہ رہا ہوں یہاں کے لوگوں کی، کہ بھئی رام چندر جی کی پتنی چلی گئیں، 14 سال تک پتہ نہیں چلا، اس کا پتہ بھی لگایا، خود اپنے آپ کو نہیں چل پایا، وہ ہنومان جی نے پتہ لگا کے بتایا کہ کہاں ہے۔ 14 سال کے بعد ڈھونڈتے رہے، جنگلوں میں بھٹکتے رہے ان کے لیے، جو اپہرن ہو گیا تو کیسے ساری کائنات کو کیسے چلائے گا، یہ کیسے خدا ہے، یہ تو انسان تھے۔ تو کہتے یہ مایا ہے ان کی، یہاں پہ سامنے جو کچھ دکھا رہے ہیں تو یہ تو ان کی مایا ہے۔ اب یہ جواب ہوتا ہے ایسے ہی، یہ مایا کا جواب یہاں پر بھی کہ ان کو تکلیف پہنچی وہاں پر بھی، اور طائف میں بھی، اس میں بھی یہ سب مایا ہے۔ اصل بات اسے سمجھے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ ان کو اطلاع دیتا ہے جو دوسروں کو نہیں معلوم ہوتی۔ تمہیں مصلحتیں نہیں معلوم، اس لیے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پر ہی مان لو اور سمجھو بہت سی مصلحتیں انہیں معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم، سیدھی سی بات ہے۔ اور سارا ہر چیز جو ہے وہ رسول کو نہیں معلوم، جتنی اللہ نے اس کی مصلحتیں ہیں اللہ کی، کہ جتنا بتایا وہ اس کی مصلحتیں ہیں۔ انہوں نے بعض چیزیں تمہیں نہیں بتائیں اور تم سے مختلف کام کرا رہے ہیں، عمل کرا رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، مان لو تم، اس لیے کہ ان کے کچھ زیادہ ان کی اللہ کی مصلحتیں کچھ، اور ان کو اللہ نے کچھ ان کو زیادہ انفارمیشن دی تم سے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ یہ بھی مت سمجھنا۔ اب دیکھیے یہاں تک تو بات چل رہی تھی، دو ہی چیزیں دین میں، جان و مال۔ یہ منافق جو تھے جنگ میں جانے سے گھبراتے تھے، نہیں گئے، بہانوں سے پیچھے ہٹ گئے، جو لوگ گئے تھے انہیں ورغلاتے رہے، سازشیں کرتے رہے، ان کے دلوں کے اندر کہ طرح طرح کے شک پیدا کر دیں، یہ چیزیں کرتے رہے۔ یہ تو ہے جان لگانے کی جنگ ہوتی ہے تو مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اس موقع پہ اس کا تذکرہ کیا۔ وہاں یہ خرچ کرنے والے بھی نہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، نہ صرف یہ کہ خود نہیں کرتے، ارے کیا فضول یہاں پہ فضول خرچیاں، یہ اس کی ضرورت نہیں، اپنا بچا کر رکھو، سب برباد ہو جاؤ گے۔ کہا قرآن نے سورہ حجرات کے اندر جہاں منافقین کے بارے میں بتایا، تذکرہ کیا، تو کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منافقین یہ کہتے ہیں کہ یہ جس جگہ خرچ کرنے کو کہہ رہے تو ان پہ خرچ مت کرنا، وہاں پر سارا اپنا مت لٹا دینا۔ اب یہ پھر وہ جان کی بات آ رہی تھی یا پھر مال کی بات کی کہ یہ گڑبڑ یہ اس میں بھی کرتے ہیں۔ تو تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں جو لوگ بخل کرتے ہیں یہ ان کے لیے بڑا اچھا ہے، بچ گیا مال، یہ مت سمجھنا، یہ تباہی ہے ان کے لیے۔ بل ہوا شر لہم، یہ شر ہے ان کے لیے۔ جتنی ضرورت ہے، جب دین کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نہیں دیتے، نہیں دینے سے وہ اپنے انہوں نے پیسے بچا کر رکھ لیے، یہ خیر نہیں ہے ان کے لیے جو نہیں دینا۔ بھائی اب تمہاری ضرورتیں ہیں جو ہیں اسے پوری کرو، تمہارے اعزا اقربا کے کام آنا ہے، کچھ اور پڑوسی ہیں، زکوٰۃ دی ہے، بہت کچھ جہاں جہاں ضرورتیں ہیں وہ کی، اب بھی کچھ سرپلس میں ہے اور دین کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو جب پڑھ رہی ہے تو اسی لیے سرپلس میں اس وقت تک رہے، زکوٰۃ دیتے رہو، لیکن جب دین کی ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر کیوں روکے ہوئے، اس پہ دو۔ کتنے ہی موقع پڑتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال دیتے تھے کہ مال لاؤ،
جان و مال دونوں کی ضرورت ہے. ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی تھی، اس سوسائٹی کے اندر یہاں سے مکے سے لٹے پیٹے پہنچے. اب یہ مسئلہ آ گیا مہاجروں کا. ان مہاجروں کا کیا کریں، کیسے سیٹل کریں؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو پھر مواخات کرائی انصار کے ساتھ میں کہ یہ بھائی بھائی بن گئے بہت. انہوں نے کہا آئیے ہمارے گھر آ جائیے. بات کو انہوں نے اپنا کمایا کیا، اپنے اپنے گھر بن گئے. اس وقت تک یہ بھائی بنایا. اب اس کے اندر بھی کچھ لوگوں کی صلاحیتیں زیادہ ہیں، کچھ کی بہت کم ہیں. ان لوگوں کو سب کو دیکھنا ہے. اب بات کو یہ تو ہو گئی، مواخات ہو گئی. اب بات کو اور لوگ بھی آ رہے ہیں آگے. اب یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایک چبوترا بنوا دیا مسجد میں کہ بھئی تم لوگ یہاں رہو. یہ مہاجرین کا لیٹسٹ مہاجرین کا کیمپ تھا، وہ اصحاب صفہ کہلائے. بھئی اب یہ یہاں پہ رہیں گے. حالات یہ ہیں کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہ ان کو بالکل ٹھیک کر دیں. ان کی ضرورتیں اگر پوری تو پھر وہاں پہ چبوترے پہ رہتے ہی نہیں. وہ ان کو کہیں کھانے کپڑے کا جتنا بھی تھوڑا بہت انتظام کر پاتے تھے تو وہ اتنا کم تھا پورے کے اندر، پوری بستی کے اندر، کہ ان کی ضرورتیں نہیں پوری کر پاتے تھے. اس میں کبھی کوئی اور کہیں سے مہمان آ گیا، اب یہ سوال ہوتا تھا کہ ان کو کھانا کون کھلائے. 4 5 5 گھروں میں کھانا نہیں ملتا تھا. معلوم بھی نہیں لوگوں کو نہیں ہوتا کہاں ہو، کن کیا ہے کھانے کو، کن کیا نہیں ہے. ادھر ادھر معلوم کرتے پھرتے تھے آپ تمہارے یہاں ہے کچھ، مہمان آ گئے ہیں، یہ باہر کے مہمان نے کھلانا ہے. اس حالات کے اندر ان سارے مسائل کو بھی دیکھنا ہے. ادھر یہ ہے کہ انہوں نے حملہ کر دیا، تو اب اسے بھی دیکھنا ہے کہ اس کے لیے ہتھیار چاہیے. جانے کے لیے رسد جو ہے وہ غلہ سامان یہاں سے جو لے کر جائیں گے تو یہاں کم ہو جائے گا. تو پھر مال کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، ہر موقع پر پڑ رہی ہے. کتنے ہی موقع ہیں جب آپ کہتے ہو، قرآن کہتے چلا گیا کہ جان و مال دونوں لگاؤ. کتنے ہی موقع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ، اپنے حسب مقدور جتنا جس کی استطاعت ہوتی تھی وہ سب دے دیتا تھا. اس وقت اپنی ضرورتوں کا روک کے چیزیں میکسیمم زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا تھا. کوئی اپنی پوری مزدوری اٹھا کے دے دیتا تھا، جتنا وہ کمایا وہ سب دے دی. تو یہ ضرورتیں لگاتار بڑھتی رہیں. پھر وہ دور آیا کہ جب یہ ہوا کہ اب زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں بچا. یہ تو ایک سسٹم، ایک نظام کی طرف لے کے چل رہے ہیں، اس کی فارمیشن ہو رہی ہے. اس فارمیشن کے دنوں میں بڑی اسٹرگل ہے. پیسوں کی بہت ضرورت ہے، مال کی بہت ضرورت ہے. کہا کہ یہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے وہ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ بخل کر بیٹھیں گے تو کچھ انہوں نے مال روک لیا وہ کام آئے گا ان کے. بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بڑے شر کی بات ہے، یہ نقصان پہنچانے والا ہے مال انہیں. سیطوقون ما بذلوا به یوم القیامہ، یہ ان کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا. گلے کی چینز جو ہے یہ جن مالوں کو انہوں نے روک کر رکھا ہے، جو ایکسٹرا ہے ان کے پاس. یہ جب کہا نا قرآن نے کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ سوال کرتے ہیں کیا کریں خرچ. کہا قل العفو، جتنا ایکسٹرا ہے وہ. تو ضرورتیں دیکھ لو اپنی، دوسروں کی اور ضرورتیں. اس کے بعد جب ضرورت پڑ رہی ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت خالی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب انتقال کے دن حضرت عائشہ سے پوچھا گھر میں کچھ ہے تو نہیں کہیں. یا رسول اللہ اب تک تو نہیں تھا، یہ کچھ مجھے یاد نہیں رہا کتنا. انہوں نے کہا یہ کچھ ابھی آیا تھوڑی دیر پہلے. تو انہوں نے کہا فوراً بیت المال بھیجو. میں اس حالت میں نہیں جانا چاہتا کہ میں اللہ سے یہ کہوں کہ میرے گھر کے اندر سرپلس تھا، کچھ ایکسٹرا تھا، ادھر فوراً بیت المال ابھی بھیج دو. حالانکہ ظاہر ہے کہ اس کے بھیجوا دیتے وہ بات کو کہ نہیں اب میرے جانے سے پہلے بھیج دو. اب ایک وقت کا کھاتے تھے، اگلے وقت کا نہیں. تو اس درجے کی زندگیاں تھیں. رکھیں، اس کے لیے بھی رکھیں کہ بچے کی ایجوکیشن کا بھی خیال رکھنے کے لیے رکھیں. اس کے لیے بھی رکھیں کہ تھوڑا بہت خرچ ہوگا آگے، مختلف ایشوز آئیں گے، کہیں بچوں کی پیدائش ہوگی، یہ ہوگی، تربیتیں، دوسری اور چیزیں ہیں، مسائل آئیں گے. اس کے لیے کچھ جو بالکل یقینی ہے کہ یہ آ رہے ہیں سامنے، لیکن اس کے بعد بھی اکٹھا صرف کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر کبھی ہوا تو دے بھی دیا تھوڑا سا، پھر اکٹھا کرتے. اور ضرورت پڑ رہی ہے تو جب ضرورت پڑے اور جب کال آئے اس وقت کے لیے، اسی وقت تو کام آتے تھے. حضرت عثمان کام آتے تھے، عبدالرحمن اپنے لاتے تھے جب ضرورت پڑتی تھی، بے پناہ سب اٹھا کر. یہ تھا ان کے پاس جبھی تو کام آتا تھا نا. تو یہ جو تھا یہ اس لیے تھا کہ ضرورت پڑے گی تو پھر ہمارا نہیں ہے، تو اللہ کا دیا ہوا ہے، ہماری تھوڑی ہے، ہماری صلاحیت کا تھوڑی ہے. یہ صلاحیت تو ذرا سی دیر میں ختم ہو جاتی ہے، اور ذرا سی دیر میں سارا چلا جاتا ہے، سب برباد ہو جاتے ہیں، زیرو ہو جاتے ہیں. یہ اب برابر سے چل رہے تھے، برابر کے کمپٹیشن سے امبانی بردرز دونوں جب ڈیوائیڈ ہوئے اور تقسیم ہوئے، اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ دنیا کا سب سے امیر آس پاس کے لوگوں میں پہنچ گئے.
وہ ایک بالکل خلاش ہو گئے، خالی بالکل، اب تو مقدمے ہیں اسے جھیل رہے ہیں اور قرضے ہیں اسے دے رہے ہیں۔ اب یہ کب تمہارا برباد ہو جائے گا کچھ پتہ نہیں، کب سوسائڈ کر لیں، کب یہ ہو جائے، کب جیل ہو جائے، کب قید ہو۔ وہ سبرت مکھرجی جو ہیں وہ سہارا والے کتنے سالوں سے اپنے وہ، اب بیل بڑی مشکل سے برسوں کے بعد ہوئی تھی، پھر وہ بیل کینسل ہونے کی بات ہو رہی ہے، لوگوں سے پیسے لیے تھے، مال تھا بہت، اب آگے گرپ کے اندر پھنس گئے۔ اشارے میں ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے ختم ہو جاتا ہے کہ خود پیرالیسس ہو گیا، ختم ہو گئے، تمہارے لیے بیکار اسے لوگ لوٹتے رہتے ہیں، روک بھی نہیں پاتے، وہ تو پڑے ہوئے ہل بھی نہیں سکتے۔ اللہ کا دیا ہوا جیسے تم نے اپنا سمجھا تھا، تمہیں اس صلاحیتیں بھی اس نے دی تھی کہ تم نے کما لیا، تم کماؤ اور اچھا ہے، ضرورت مندوں کے کام آئے گا، تمہارے اپنے کام آئے گا، اسے پسند کیا، اللہ فقیر مت بن جاؤ، دینے والا ہاتھ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تم اپنے لیے زینت کی چیزیں رکھو، پسند کیا ہے، اچھا ہے، سلیقے کی بات ہے، جب اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر بھی ادا کرو۔ تمہارے پاس کچھ ایکسٹرا آگے کے لیے ہو، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اگر ایکسٹرا نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کائے پر ہوگی؟ ایکسٹرا ہی پر تو ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے کہ نہیں ایکسٹرا بالکل نہیں ہونا چاہیے، تو پھر اس کا مطلب زکوٰۃ بھی نہیں ہونی چاہیے، زکوٰۃ تو ایکسٹرا پر ہی ہے۔ تو ضرورتوں کے لیے ایکسٹرا بھی اس میں سے زکوٰۃ دیتے رہو، لیکن یہ کچھ نہیں ہے کہ جب ضرورت پیش آئی دین کو تو پھر زکوٰۃ تو ہم دے چکے ہیں، اب تو یہ سارا مال ٹوٹل ہمارا ہے، تمہارا تو کبھی کچھ نہیں تھا، تو اللہ کا فضل تھا جو تمہارے پاس تھا، تو ضرورتیں آئے تو پھر دو، جتنا تمہارے پاس ایکسٹرا ہے وہ دو۔ تو یہ مال جس کے ذریعے انہوں نے بخل کیا ہے، قیامت کے دن ان کے گلے کے طوق بنیں گے، یہ جلا جلا کر ان سے داغا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ملکیت تو اللہ ہی کی ہے۔ لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں بچوں کے لیے چھوڑ گئے، وہ پھر آگے والوں کے لیے سمجھتے ہیں ہم چھوڑ گئے، آخر میں جب سب چلے جائیں گے تو سب یہیں تو بچا نا، چھوڑ کر تو یہیں گئے، اصل میں تو سب اللہ کا تھا، یہ اللہ ہی کی میراث ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ بھی اس کی خبر رکھتا ہے جو اعمال بھی تم کرتے ہو۔ یہ بتانا ضروری تھا کہ چھپا کر تھوڑی جا سکتے ہو۔ ہے یہاں تو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، صاحب ہے تو اچھا خاصا، مدد نہیں کرتے، کیا معلوم کیسے حالات ہیں، کسی کو بھی کہنے کا حق نہیں، کیا دقتیں کیا پریشانی آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت کس درجے کہاں پھنس گئے، کس کس جگہ پر پھنسے ہوئے، جو کچھ کر سکے تو یہ تو اللہ پر چھوڑو، وہ جانتا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو، خبر رکھنے والا جو خبیر ہے جانتا تو وہ ہے۔ تو اس لیے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ سب کچھ اللہ کا ہے، تمہارے اعمال سے وہ باخبر ہے، تو یہ بخل تمہارے کام نہیں آئے گا تو شر ہے تمہارے لیے، اور وہ کنجوس یہ سمجھتا ہے جتنا بچا لیا یہ اس کے لیے خیر ہے۔ اس لیے یہ بات ان لوگوں سے کہی، اس موقع کے اوپر کہی کہ جانوں لگانے سے گھبراتے ہیں، پھر مال کے بارے میں یہ کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں جتنا زیادہ منافقت ہوتی ہے اتنا زیادہ مال سے محبت ہوتی ہے۔ اچھی چیز ہے، تمہارے کام آئے، لیکن جب ضرورت ہو تو پھر جب مانگا جائے تو دین کو دو، اتنا دو، یہ کہا ہے جتنا ایکسٹرا ہے تمہارا۔ اس میں تو وہ تھے جو اپنا بھی لے جاتے تھے سارا، لیکن حکم یہ ہے جب سوال کر رہے ہیں کیا دیں، جنہوں نے سوال نہیں کیا وہ تو اپنا بھی دیا ہے سارا، حضرت ابوبکر ہر چیز دیا ہے جا کر۔ تو جب سوال کر رہے ہیں کہ کیا دیں تو بتاؤ جو اتنا ایکسٹرا ہو دے دو ضرورت سے۔ ہم آیت نمبر 180 تک پہنچے، سورہ آل عمران کی آیت 180، زندگی رہی تو 181 سے پھر آگے شروع ہوگا، لیکن اس سے پہلے 181 سے پہلے یہ ویسے تو سلسلہ وار کلام ہے، اس صورت کے اندر 200 آیتیں ہیں، 20 رہ گئی ہیں ابھی 20 سورہ آل عمران میں، لیکن ڈائریکٹ جنگ احد اور جنگ احد کے اوپر پھر کامنٹس اور تبصرہ اور تقریر یا نصیحتیں ان حالات کے اوپر، وہ سلسلہ ڈائریکٹ جو ہے وہ تو یہاں تک چلا ہے۔ آیت نمبر 121 سے شروع ہوا تھا، اس میں درمیان میں چیزیں آتی گئیں، قرآن یہی کرتا ہے درمیان میں کچھ اور اصول بتانے لگے، بتایا، تفصیل سمجھائی، پھر اسی پر واپس آئے، اسی موضوع کے اوپر۔ اسے کہتے ہیں بٹوین دا لائنز یا جملہ معترضہ، کہ بین السطور میں یہ بات آ گئی تھی، اب اسے سمجھا دی، ایک اصول بتایا، پھر واپس اس پر آئے۔ تو اس طرح سے کہ درمیان میں مختلف چیزیں سمجھاتے ہوئے، ایمان والوں کو اصول بتاتے ہوئے، منافقت اور کمزور ایمان لانے والوں کی صفات کی توجہ دلاتے ہوئے، مختلف چیزیں بتاتے ہوئے جنگ احد کا تذکرہ آیت نمبر 121 سے 180 تک چلائیے۔ تو یہ تھی یہ 60 آیتیں، 60۔ اگلا ہفتہ میرے منہ سے نکلا تو کچھ لوگوں کو یاد رہ گیا، انہوں نے مجھ سے 2 بار یاد دلا دیا، تقاضا کر دیا کہ اب آپ نے یہ کہا تھا کہ
اب یہ تو یہاں پہ درمیان میں احسان آیا تو میں نے بہت دیر تک آپ کو خالی احسان سمجھایا پورے ٹیم. توکل آیا تو پھر توکل ہی سمجھاتے رہے کہ توکل ہوتا کیا ہے. اس سب کو چھوڑتے ہوئے تو سب سمجھ چکے نا. اس سب کو چھوڑتے ہوئے اور پھر بہت سی اور چیزیں جیسے درمیان میں ابھی ایکسپلینیشن کی آیت آئی تھی عالم الغیب کی, تو اب دونوں پہلو رکھنے تھے سامنے. اس تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے تو آ گئی جنگ احد ترتیب سے لے لیں ایک. اس میں تو تھی کہ آپ کے آج کے دور کے لیے بھی تشریح چل رہی ہے, کہیں جنگ احد کے نام سے چل رہی ہے, کہیں اس کا اپلیکیشن آپ کے دور میں آپ کی حالات کے اوپر بھی چل رہا ہے اس تفسیر کے اندر. تو جب اتنا لمبا ایک سیکوینس قرآن نے ایک ساتھ رکھی ہے ایک واقعے کی, تو اس کو پھر صرف جنگ احد ہی کے پس منظر میں ٹھیک خالی اسی کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ میں, تو ایک پورا وہ واقعہ ذرا ترتیب سے آ جائے گا کہ کیا تھا. یہ درمیان میں پھر ٹوٹتا ہے, اس کو ہم یہاں اپلائی کرتے ہیں, کسی لفظ کے معنی زیادہ سمجھتے ہیں. آیتیں ہیں 60. دیکھیں مجھے امید ہے کہ 1 گھنٹے میں ہو جائیں گی. جب ہم اس کی ایکسپلینیشن کی آیات نہیں رکھیں گے تو جنگ احد کا واقعہ ترتیب سے ایک اس کی لنکس بیٹھاتے ہوئے ایک بہت مختصر سی بات جگہ جہاں پہ تشریح کی ضرورت ہوئی وہ بتاتے ہوئے, تو اگلی مرتبہ کا جو درس ہوگا وہ اس پیٹرن سے ذرا سا مختلف ہوگا. ایسے ہی وہ آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 180 تک کا ہوگا. وہ انشاءاللہ ہو جائے گا 1 گھنٹے کے اندر پورا. وہ صرف جنگ احد کے پس منظر میں اس میں ہم ایک آیت کا ترجمہ, بعض جگہ بہت مختصر جس چیز کو بتانا سمجھانا ہے کہ یہ دونوں کے درمیان کا لنک, اب یہ یہاں پہ کیوں ہوا, اس وقت خطاب کس سے ہے, تو اس کے ساتھ میں وہ سب چیزیں اکٹھی ایک ساتھ میں سامنے آ جائیں. اگلا درس ایسے ہوگا. پھر ہم آیت 181 سے آگے چلیں گے, جو اگلی 20 آیتیں ہیں اس صورت کی, آیت نمبر 200 تک. سبحان ربک.